تو تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، اور ایک مالدار ہونے اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مستغنی ہونے کا راستہ بتاؤں؟ تجارت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اسباب تو بحث امتحان کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں۔ رہی تجارت، تو تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، اور ایک مالدار ہونے اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مستغنی ہونے کا راستہ بتاؤں؟ تجارت کو کمائی کا ذریعہ مت سمجھو، تجارت کو کمائی کا ذریعہ مت سمجھو، بلکہ تجارت کو مخلوق سے اپنی حاجت کے چھپانے کا ذریعہ سمجھو۔ میں ضروری بات کر رہا ہوں، غنی ہو جاؤ گے، صرف اتنی نیت کر لو کہ میں جو تجارت کر رہا ہوں میں اللہ سے نفع لینے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لیتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ غنی کر دیں گے، کیوں کہ مخلوق حاجت کو چھپانے کے لیے تجارت کر رہا ہے۔ ورنہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائے بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے حلال کمائے، لیکن کمانے کا مقصد مالدار بننا اور مالداروں کی فہرست میں آنا اور مال کو بڑھانے کا ارادہ کرنا، فرمایا کہ یہ آدمی حلال اور پاکیزہ مال کما کر بھی قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ کیوں؟ وہ تو حلال کما رہا، پھر یہ وعید کیوں؟ پھر یہ وعید کیوں ہے؟ صرف اس لیے یہ وعید ہے کہ اس کو ابھی مال کمانے کے مقصد کی خبر نہیں ہے۔ یہ تو مال اس لیے کما رہا۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جو شخص حلال کماتا ہے بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے، بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت اسے بھی خواہش نہیں ہے، ضرورت، تو وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اس بندے کا چہرہ چمکے گا اللہ کے سامنے جس سے اللہ راضی ہوں گے، ورنہ جن سے اللہ ناراض ہوں گے وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے تو سیاہ ہوں گے قیامت میں۔ عجیب حدیث ہے کہ حلال کما کر بھی اگر مالدار بننے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے تجارت کر رہا ہے تو حلال کما کر بھی اس حال ملے گا اللہ سے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے کہ میں نے تجھے اسباب اس لیے نہیں دیے تھے کہ تو اس سے مالدار بننے کی کوشش کرے، میں نے اسباب اس لیے دیے تھے تاکہ تو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپائے، کیونکہ جو آدمی کچھ نہیں کرے گا لوگ کہیں گے بھائی ان کی مدد کرو، کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فقراء جو سوال کرتے ہیں ان کے پاس اتنا مال بھی جمع ہو جائے جس سے وہ بہتر تجارت کر سکیں، لیکن وہ تجارت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فقر نے ان کے اندر سے کمائی کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ لے کے حرمین سے یہاں تک ہر جگہ آپ کو سائل ملیں گے۔ کیوں؟ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے اندر کمانے کی استعداد نہیں ہے،
بلکہ انہوں نے اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیا، اس لیے اللہ نے ان کے اندر سے کمائی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ہاں، فقر ان کے لیے کھل گیا کیونکہ اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیا۔ جو اپنی حاجت کو مخلوق پر ظاہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپا لیتا ہے اللہ اس پر غنا کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسباب کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، اسباب کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔